بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی کے حوالے سے ایک فائدہ مند دوا عود ہندی یا قسط ہندی کے متعلق کل بات ہوئی تھی۔ طب نبوی کے حوالے سے ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ ایک تو ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ بات وہی برحق ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، چاہے اپنا تجربہ اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ فائنل جو نتیجہ ہے وہ اس نسخے میں بہتر ہی ملتا ہے جو نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کر رہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نسخوں سے اس وقت فائدہ ہوگا جب تم یقین کے ساتھ انہیں استعمال کرو گے کہ اللہ نے اس میں شفا کا بیان کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شفا کا بیان کیا ہے، اس لیے شفا تو اس میں ضرور ہے، چاہے میں اس میں بظاہر نقصان محسوس کر رہا ہوں، لیکن خبر پر تسلی اور یقین ہونا یہ لازمی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کتاب الطب بخاری میں آتا ہے، بندہ آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اسے موشن لگے ہوئے ہیں، تو کوئی دوا بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ اسے۔ اس نے جا کے پلایا، مرض بڑھ گیا۔ پھر اس نے آ کے بتایا کہ مرض تو پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اور پلا دو۔ اس نے اور پلایا، مرض اور بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا اور پلا دو، اور پلایا، مریض خطرے میں جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے بتایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيكَ، تیرے بھائی کے پیٹ کا جو معاملہ ہے وہ غلط چل رہا ہے اور اللہ نے سچ کہا ہے۔ اس نے پھر جا کے شہد پلائی، اللہ کا کرم ہوا، پیٹ صاف ہو گیا۔ اب مرض کے جو متعلقہ جراثیم تھے وہ کافور ہو گئے اور مریض صحت مند ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ جب بھی نبوی نسخوں کو اپنائیں تو یقین کے ساتھ اپنائیں، یقین اور اطمینان کے ساتھ اپنائیں، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بہت ضروری بات یہ سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نسخے بتائے ہیں معالجے کی اور حفاظت کی اور پرہیز کی اور صحت لانے کی اور تکلیف دور کرنے کی، جتنی بھی صورتیں بتائی ہیں ان صورتوں کو اپنانے کے لیے، ان کی پریکٹیکل کیفیت کے لیے آپ کسی ماہر کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے نسخہ اپنی طبیعت کے حساب سے سیٹ کریں۔ یہ جو مزاج ہوتے ہیں نا، یہ حکیموں کی زبان میں 4 طرح کے مزاج ہوتے ہیں، اور ہر مزاج کی الگ علامات، اس کی الگ ضروریات، الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ہر مزاج کو اس حساب سے ادویات معالج سیٹ کرتے ہیں۔ مزاج میں سردی ہے تو دوا گرم تاثیر کی وہ دیتے ہیں، مزاج میں گرمی ہے تو دوا ٹھنڈی تاثیر کی دیتے ہیں، مزاج کے اندر صفراوی مواد ہے تو وہ اس حساب سے دوا دیتے ہیں۔ تو ہر دوا ہر مریض کے لیے موافق نہیں ہوتی۔ ہاں، دوا مزاج کے عین مطابق ہو جائے تو وہ یقیناً موافق ہو جاتی ہے، اور اس کا خیال کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس موقع پر اس بندے کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے، اس کا خیال کیا کرتے تھے۔
سلسلہ میں حدیث آتی ہے، بلکہ ترمذی میں بھی آئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں ایک کھجور کا خوشہ ٹنگا ہوا تھا، یہ سارے باغبان لوگ تھے اور کھجوروں کے خوشے ہی کاٹ کے گھروں کے چھپر میں ٹانگ دیتے تھے، جب طلب ہوئی چند دانے توڑے کھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تناول فرمانے لگے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور توڑ کر کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے موافق نہیں ہے، یہ آپ کے لیے موافق نہیں ہے۔ ان دنوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے، اب کھجور تو فائدہ مند ہے، شجرہ طیبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھانے سے منع فرمایا کہ یہ موقع آپ کا معدہ اس کا متقاضی نہیں ہے، آپ نہیں جھیل سکیں گے۔ اور بخاری وغیرہ میں بھی آتا ہے سلسلہ میں اور دیگر احادیث کی کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور خربوزے کے ساتھ ملا کر کھا لیتے تھے۔ خربوزہ کاٹا، اس کے کا لقمہ لیا اور ساتھ کھجور، آدھی کھجور ایک کھجور وہ منہ میں ڈال لی۔ کھجور اور خربوزے کو ایک ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا یہ ثابت ہے۔ یہ عین اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کے ساتھ کھجور کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے، ایک مقوی ہے، مزاج کی گرم ہے، اور دوسری معتدل ہے، ٹھنڈی ہے۔ ایک ٹھنڈی چیز، ایک گرم چیز ایک ساتھ ملایا تو دونوں کا مل کر جو اثر بنے گا وہ اعتدال والا بنے گا۔ اکیلی کھجور کھائی جاتی تو وہ معدے کو ہیٹ دے سکتی تھی، اکیلا وہ خربوزے کو استعمال کیا جاتا تو وہ دیگر مسائل کا سبب بن سکتا تھا۔ دونوں کو ساتھ ملایا تو دونوں کی تاثیر میں اعتدال پیدا ہو گیا، دونوں کی تاثیر میں اعتدال پیدا ہو گیا۔ تو ہمیں جو نسخے بتاتی ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے بتاتی ہے کہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ فلاں مرض کی شفا اللہ نے اس شے میں رکھی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ متعلقہ مرض کی جو شفا ہے نا، وہ اس دوا کے اندر ہے، اس خوراک کے اندر ہے، یہ پتہ چل جائے۔ اب مسلمانوں، معالجین کا اور ماہرین کا یہ کام تھا کہ ان نسخوں پر وہ کام کرتے، سر جوڑ کے بیٹھ جاتے، سائنسی تجربے کرتے، ان کے مختلف محلولات بناتے، معجونات بناتے، مختلف پاؤڈر صفوف بناتے، مختلف انداز سے اکیلے دوائیاں ملا کر، ڈوزیں بڑھا گھٹا کر اس پر کام کرتے، اور اہل اسلام کو اور اہل دنیا کو اس کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ دیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علیکم بہذہ الحبۃ السوداء فإن فیہ دواء من کل داء الا الصام۔ کالا دانہ بیج استعمال کیا کرو، اس کو استعمال کیا کرو، اس میں ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے، الا الصام۔ ہاں، موت کی شفا نہیں ہے، موت تو دفع نہیں ہو سکتی، ٹل نہیں سکتی، ہٹ نہیں سکتی۔ موت لکھی ہے تو وہ تو آئے گی، اللہ کی تقدیر کو کوئی شے نہیں بدلتی ہے، لیکن اللہ نے اس حبۃ السوداء کے اندر ہر مرض کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا، اور ہم اہل پاکستان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حبۃ السوداء کلونجی ماشاءاللہ وہ بہت سستی ہے، بہت اعلیٰ معیار کی، ہمیں یہاں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے روغن بنائے جاتے ہیں، اس کی ٹیبلیٹس بنائی جاتی ہیں، اس کے صفوف بنائے جاتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال ہماری خوراکوں میں، ہمارے سالنوں میں، ہمارے مختلف معمولات میں ہونا چاہیے تھا، مختلف انداز سے، لیکن ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ عرب دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، اور وہ ان کی صحت مندی کے اسباب میں سے ہیں۔ ان کے ناشتوں میں کھجور، زیتون اور زعفران اور جناب کلونجی کے بیج یا اس کا تیل، یہ چیزیں، زیتون کا تیل، یہ چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ صحت مند چیزیں ہیں۔
قرآن و حدیث میں ان کی فضیلتیں اور ان کے لیے دلائل اور ترغیبات آئی ہیں، تو کلونجی کا استعمال اپنے معمولات میں رکھیں، اپنے معالج سے جو ادویات کی تاثیر اور ماہیت اور آپ کے مزاج سے آگاہ ہو، اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ آپ کیسے استعمال کریں، کتنا استعمال کریں، کتنے دانے استعمال کریں، اس سے استفادہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج کے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک معالجے کا طریقہ اور حفاظت صحت کا طریقہ ہے نا جو وہ حجامہ ہے، سنگی لگوانا ہے۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کے موقع پر جب آسمانوں کے فرشتوں سے ملتا میں اوپر تک پہنچا تو ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنی امت کو نصیحت کریں کہ وہ حجامہ کرایا کریں، اپنی امت کو نصیحت کریں کہ وہ حجامہ کرایا کریں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ معراج کے نصیحتوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حجامہ کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے اوپر کے حصے پشت پر حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، آپ نے سر کی حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ بہت بڑی شفا کا سبب ہے اور اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے سے یہ مفقود ہو گیا تھا، اس کا علم نہیں تھا، اور دوسری بدقسمتی یہ پیدا ہوئی ہے اب یہ متعارف ہوا ہے تو یہ آسان بزنس بن گیا ہے، یہ آسان بزنس بن گیا ہے۔ چلو 4 ٹک لگاؤ، 6-10 روپے کا بلیڈ لگتا ہے اور کوئی 10-20-50 روپے کا گلاس لگتے ہیں، اور مریض کی جیب کاٹ لو، 4-5 ہزار روپے لے لو یا اس کے۔ یہ دونوں چیزوں کو ناپسند کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک غلام تھا اور وہ حاجم ماہر تھا، میرے ابا جی کے پاس آیا، کہا مجھے تو یہ مہارت آتی ہے، کہا حجامہ کے اوزار توڑ دے، ہم بزنس نہیں کرنا چاہتے، یہ تو آسان کام ہے، مسلمان کی ویسے ہی خدمت کرے، یہ تو آسان کام ہے، مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کی فی سبیل اللہ خدمت کرے، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی محنت زیادہ نہیں ہوتی ہے، کوئی انویسٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خرچ کر دے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ لالچ نہ کرے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ لالچ نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب الحجام خبیث، حجام کی جو کمائی ہے، جو کاروبار ہے، یہ اچھا کاروبار نہیں ہے، حجام کا کاروبار اچھا کاروبار نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ ابو طیبہ سے کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجرت بھی دی، اور بھاری اجرت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں حدیثوں کے درمیان جو موافقت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حجامہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لالچ نہ رکھے، اور کرانے والے کو چاہیے کہ وہ نری جزاک اللہ خیر کہہ کے نہ چلا جائے، یہ اس کا خیر خواہ بنے، وہ اس کا خیر خواہ بنے، یہ معنی بنتا ہے، یہ معنی بنتا ہے۔ یعنی یہ شعبہ بہت اچھا ہے لیکن یہ بزنس کا کام نہیں ہے مسلم معاشرے میں۔ ہاں کسی کی آنکھیں ہی ختم ہو جائیں اور وہ حقوق سمجھے ہی نہ اور وہ شکریہ کہہ کے چلا جائے یا کہے بغیر چلا جائے تو اس کا ہاتھ پکڑے، اسے بتائیں بھائی یہ ان چیزوں کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ یہ خرچہ تو کم از کم آپ اٹھائیں۔ بندے نے آدھا گھنٹہ دیا ہے، اپنی دکان چھوڑی ہے، اپنا کام کاج چھوڑا ہے، اس نے یہ خرچہ کیا ہے، اس نے تو اس خرچے کا آپ کے محنت کے طور پر آپ کچھ اعلیٰ ظرفی کا تقاضا یہ تھا آپ زیادہ دیں، لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کا خرچہ تو دیں۔ کل وہ دکان بند کر کے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا بھی کیا کروں میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، ونگاری آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو دونوں طرح کی ہمارے یہاں جو ہے نا یہ پریشانی ہے۔ حجامہ بہت اچھا طریقہ علاج ہے، بہت اچھا طریقہ علاج ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ خود آ کے بتائیں گے کہ یہ کتنا اچھا طریقہ علاج ہے۔ یہ تمام اعضاء کو بلا کسی امتیاز کے، تمام اعضاء میں جو بلڈ کی بریکیج ہوتی ہے نا،
یہ اس کو ختم کر کے فاسد خون کو باہر نکال کے وینوں میں خون کے دورانیے کو یہ مستحکم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لمحوں کے اندر، لمحوں میں مریض اللہ کی رحمت سے افاقہ محسوس کرتا ہے، مریض افاقہ محسوس کرتا ہے۔ اور شرعی جو طب نبوی میں ہمیں علاج کی شکل نظر آتی ہے نا پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نسخے جو آپ دیکھتے ہیں، ان نسخوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے اثرات کو جسم سے باہر نکالتے۔ کتب حدیث میں مشی کا باب آیا ہے، پرانے حکیم کہا کرتے تھے اسے جلاب دو، جلاب، اسے مشی کہتے ہیں، مش۔ اس کے ذریعے معدے کو فارغ کیا جاتا تھا، حکیم سال میں ایک آدھ دفعہ جلاب دیتے تھے مریض کو، وہ کھائے اور ایک آدھ دفعہ وہ قضائے حاجت کے لیے جائے گا، پیٹ کے اندر کوئی کیڑے ہیں، کوئی میل کچیل ہے، کوئی وینوں میں چربیاں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی لوتھڑے ہیں، کوئی بریکیج ہے، وہ ساری خارج ہو جائے گی، مریض الحمدللہ صحت مند اور تازہ دم ہو جائے گا، گویا باہر نکالا۔ حجامہ کے ذریعے بھی فاسد مواد باہر نکالا۔ میں نے بہت دفعہ حجامہ میں نے کرائی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خون جو نکلتا ہے وہ خون ہوتا ہی نہیں، وہ گندا کالا سیاہ لوتھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے سارے سسٹم کو روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم حجامہ کراتے ہیں تو وینوں کو سہولت ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ گند خارج ہوتا ہے اور مریض بالکل صحت مند ہو جاتا ہے، مریض بالکل صحت مند ہو جاتا ہے۔ میں کئی بیماریوں کا شکار ہوں اور مسلسل اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ مجھے یاد ہے والدہ محترمہ ہماری حیات تھیں، اللہ بخشش فرمائے ان کی، میں حجامہ کرا کے آیا، ابن الاتفاق ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھا تو دیکھ کر وہ کہنے لگی آج اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، یہ مائیں سنبھال لیتی ہے، سمجھ جاتی ہے نا، کہتی ہیں آج اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ چہرے سے، حالانکہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، نہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ میں حجامہ کرا کے آیا۔ وجہ کیا تھی؟ حجامہ کرایا، جو مین ویرنگ ہے نا وہ یہاں سے جا رہی ہے، یہاں جیسے ہی حجامے کا کپ لگتا ہے اور بلڈ خارج ہوتا ہے، گندا بلڈ خارج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے جو چہرے پر اور سر کے درد اور کندھوں کے بوجھ اور یہ جو امراض تھے نا یہ اچانک ٹھیک ہو جاتے ہیں، چہرہ فریش ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے مسلسل گھبراہٹ دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتی تھی، گھبراہٹ کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ افسردہ اور کھچا ہوا اور پریشان اور تکلیف کا شکار ہوتا تھا۔ میں دیکھتی ہے تو میں تو بے قرار ہوتی، آج وہ الحمدللہ سہولت ہوئی، میں سیڑھیاں چڑھ کے آ رہا تھا، والدہ محترمہ نے کہا کہ آج اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو۔ طبیعت کیوں ٹھیک تھی؟ یہی حجامہ کرایا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں رکوع، سجدے، رفع الیدین، آمین یہ چیزیں سکھائی ہیں، یہ طریقہ ہے علاج ہے۔ صحت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حجامہ کرایا، صحت کی حالت میں، صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے، نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے حجامہ کرایا، کرائیے حجامہ، کرایا کیجیے۔ اس حوالے سے جو حدیثیں آتی ہیں نا جن میں یہ ہے کہ جی چاند کی 17، 19، 21 کو حجامہ کرانا مناسب ہے یا فلاں دنوں میں مناسب ہے اور فلاں دنوں میں مناسب نہیں ہے، میری معلومات کے مطابق ان میں سے کوئی حدیث بھی یعنی کوئی بہت زیادہ تسلی والی نہیں ہے، یہ سب کمزور حدیثیں ہیں۔ گویا سفر میں، حضر میں، ہر حالت میں، دن میں، رات میں، کسی بھی تاریخ میں، چاند کی کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی ٹائم میں انشاءاللہ حجامہ کرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ آلریڈی خون پتلا کرنے کی ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ حجامہ نہ کریں۔ خون پتلا ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ کٹ ذرا زیادہ لگ جائے اور خون کا بہاؤ نہ رکے۔ انہوں نے اگر حجامہ کرانی ہے تو وہ خون پتلا کرنے کی جو ادویات ہیں وہ 10، 15 دن، 20 دن روک دیں، پھر حجامہ کرائیں تاکہ خطرات سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سر جی یہ خواتین کے بارے میں کیا ہے؟ خواتین حجامہ کرواتی ہیں؟ کروا سکتی ہیں؟ ہاں کرا سکتے ہیں، سب کے لیے فائدہ مند ہے، اچھا مخصوص نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس میں مقصد ہاں جی کرا سکتی ہیں، لیکن خواتین ماہر ہونی چاہیے۔ اب تو ایسی میسر آ گئی، اب تو ایسی میسر آ گئی۔ جزاک اللہ۔